الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا اور پیارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس امت میں نبی کو بھیج کر کے، آخری نبی کو بھیج کر کے اس امت میں ایک احسان بیان فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیج کر کے خصوصاً اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے اور بھی بہت سارے انعامات ہمیں دیے ہیں اور بہت ساری نعمتوں کو ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن اللہ نے اس احسان کو جتلایا نہیں ہے۔ لیکن نبی کے اس امت میں آنے کے احسان کو اللہ نے خصوصاً جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر بھیجا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر ہے اور اس امت کے لیے بہت برکت کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھیں۔ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا، میں آج خصوصاً درود پاک کے فضائل کے متعلق بات عرض کروں گا کہ جمعہ کا دن ہے، متبرک دن ہے، اور بہت دنوں سے اس کے متعلق بات بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ سید الایام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن میں، وفات آپ کی اسی دن میں، اور قیامت میں سور پھونکا جائے گا اسی دن میں،
اور قیامت قائم ہوگی اسی دن میں، یعنی جمعہ کے دن میں۔ اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ ایسے تو ہر دن صبح اور شام اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، اور امن و سکون بھی ملتا ہے، پریشانیاں اور بیماریاں اور تکلیفوں سے نجات ملتی ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، اور جو جتنا کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنے گا۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس آدمی کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اور جو جتنا کثرت سے درود پاک پڑھے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، گناہ معاف ہوتے جائیں گے، نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، اور اللہ کی رحمت کی برسات اترتی رہے گی جتنا آدمی کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ درود اور سلام بھیجنے کے ساتھ میں امت کو یوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اور بھی اللہ نے احکامات بیان کیے اور ہمیں عبادتوں کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں، تم زکوٰۃ دو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ ایسا کہیں نہیں کہا گیا قرآن کریم میں، لیکن یہ درود پاک کے متعلق واحد حکم ہے جس میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ میں خود نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجو۔ تو بزرگو اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اور درود پاک کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود دعا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنا معمول بنائیں، اور اس کو بخیل کہا گیا، کنجوس کہا گیا جو نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑتا ہے، اور جو نبی کا نام آنے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑتا ہے اس کو کنجوس کہا گیا ہے، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمین ہے کہ اگر نبی کا نام لیا جائے اور آدمی درود نہیں پڑھتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو بد دعا دیتے ہیں کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سیڑھی چڑھتے ہوئے منبر پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جمعہ کے دن میں جو آدمی 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کی 30 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، دنیا میں 30 ضرورتیں، اور آخرت کے اندر 70 ضرورت اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے۔ اور جمعہ کے دن میں جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ لوگ رشک کریں گے کہ اتنا سارا نور اس کو کیسے ملا، ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا سارا نور ملا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ ان کے دنیا میں درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس کو اتنا سارا نور دیا گیا ہے۔ ایسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد درود پاک پڑھنے کی فضیلت کہ 80 سال کے گناہ معاف۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اپنی جگہ پر نماز کے بعد وہیں پر بیٹھے رہے اور 80
मरतबा इस दरूद पाक को पढ़ेंगे तो गुनाह माफ़ होते हैं, 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और इसी तरीके से अगर एक छोटा सा दरूद अगर हमें याद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ते हैं तो उस पर भी गुनाह माफ़ होते हैं। हमारे अंदर से गलाजत ख़त्म होती है, गंदगियाँ ख़त्म होती हैं। और अगर कोई आदमी ये दरूद पाक पढ़ता है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से 70 फरिश्ते को 1000 दिन तक उसके सवाब को लिखने के अंदर मुकर्रर फरमा देते हैं कि 1000 दिन तक उसका सवाब लिखते रहते हैं। और रिवायत में आता है, इमाम सखावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को पैदा किया है जिसके 2 बाजू हैं, वो समंदर के अंदर गोता लगाता है और उसके दोनों बाजू समंदर के अंदर जब डूब जाते हैं और उसको वापस निकालते हैं दोनों बाजू को, तो उसके बाजू के हिलाने से जितने कतरे जमीन पर गिरते हैं, हर कतरे के ऊपर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं। और वो फरिश्ता दरूद पाक पढ़ने वाले के गुनाहों को, यानी कि वो फरिश्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में उस दरूद पाक को लेकर के जाता है और अल्लाह उसकी बरकत से उस दरूद पाक पढ़ने वाले के गुनाह को माफ़ फरमाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आज बुजुर्गों, अक्सर व बेशतर लोगों के पास में वक्त ही नहीं है। अगर वक्त भी है तो मोबाइल के अंदर वक्त खर्च करने की फुर्सत है। हमारे 24 घंटों में से अक्सर औकात मोबाइल के अंदर गुजरते हैं। न दुआ की फिक्र, न दरूद की फिक्र, न कुरान की तिलावत की फिक्र, न सुबह शाम की तस्बीहात की फिक्र। क्या तो कि हमारे पास में वक्त ही नहीं है, बिल्कुल फारिग हैं। और ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर चलते फिरते भी पढ़ते रहे तो भी इसका अजर सवाब मिलेगा, बरकतें मिलेगी, गुनाह माफ होंगे। और उसके लिए कोई वक्त भी मुतय्यन नहीं कि इसी वक्त के अंदर दरूद पाक पढ़ना पड़ेगा और इसी जगह के ऊपर दरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। न कोई वक्त मुतय्यन, न कोई जगह मुतय्यन। हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आदमी दरूद पाक पढ़ता रहता है, जिक्र अस्कार करता रहता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता रहता है, तो अल्लाह का वो करीब हो जाता है और वो नबी का करीब हो जाता है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। दूसरी इबादतों का वक्त मुतय्यन कि भाई फजर तो कि इसका वक्त ये है, इसी वक्त में पढ़ेंगे तो नमाज कहलाएगी। अगर कोई फजर की नमाज जोहर में पढ़ेगा तो नहीं कहलाएगी। जोहर की नमाज का वक्त मुतय्यन, हज करने का वक्त मुतय्यन, हज करने की जगह मुतय्यन। कोई मुहर्रम में हज करेगा तो हज नहीं होगा, और अगर कोई हज इंडिया में करेगा तो हज नहीं होगा। उसकी जगह मुतय्यन है कि हरमैन शरीफैन जाना पड़ेगा और उसके महीनों के अंदर जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से और इबादतें हैं कि कुर्बानी है कि उसको जिलहिज्जा के 3 दिनों के अंदर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दरूद पाक हम किसी भी वक्त पढ़ेंगे, यहाँ तक रिवायत के अंदर आता है कि अगर कोई रियाकारी के साथ में, दिखलावे के साथ के अंदर भी दरूद पाक को पढ़ेगा तो वो इबादत भी अल्लाह कबूल कर लेंगे। रियाकारी के साथ में, दिखलावे के लिए अगर दरूद पाक पढ़ता है तो भी वो इबादत ज़ाये नहीं जाती है, रद्द नहीं होती है। लेकिन अगर कोई नमाज दिखलावे के लिए पढ़ेगा, रोज़ा दिखलावे के लिए करेगा, कुर्बानी दिखलावे के लिए करेगा, तो हो सकता है कि वो ज़ाये हो जाए, वो इबादत मुंह पर मार दी जाए और वो इबादत ठुकरा दी जाए। लेकिन दरूद पाक की इबादत ये ऐसी इबादत है कि अगर दिखलावे के साथ में भी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी अजर व सवाब है और दुनियावी भी फवाइद हैं। उखरवी तो है ही, दुनियावी भी फवाइद हैं, रोज़ी में बरकत है। आज हर आदमी परेशान है और कारोबार के एतबार से कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई गम और टेंशन के अंदर फंसा हुआ है। कर्जों से छुटकारा पाना है,
تو کہ درود پاک پڑھو، روزی میں ترقی چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، اس درود پاک کو پڑھتا رہتا ہے، ہر نماز کے بعد کے اندر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں ترقی دیں گے، اللہ اس کو روزی میں برکت دیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک دوست تھا، دو دوست تھے آپس میں۔ ایک دوست کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، قرض کی ضرورت پڑ گئی کہ آپ مجھے قرض دو، میرا کاروبار بند ہے، میں پریشان ہوں اور مجھے اتنا اتنا قرض چاہیے، میں بعد میں آپ کو اس تاریخ کے اندر لوٹا دوں گا۔ تو ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو 3000 دینار یا درہم قرض دیا۔ اب تاریخ آ گئی جب دوست کو قرض لوٹانا ہے، اب وہ تاریخ کے اوپر وہ دوست قرض نہیں لوٹا سکتا ہے، پریشان ہے، اور ان کا سامنے والا دوست قرض مانگ رہا ہے کہ میں نے جو آپ کو قرض دیا تھا آپ مجھے کسی حال میں بھی قرض لا کر کے دو۔ تو اس دوسرے دوست نے کہا میرے پاس میں کوئی شکل نہیں، آپ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیجئے۔ اس نے اور ٹائم دیا، دوسرا ٹائم دیا کہ لو 15 دن، اور 15 دن کے بعد کے اندر مجھے قرض لوٹا دینا۔ اب وہ فکر میں ہے 15 دن ابھی پورے ہو جائیں گے، 15 دن ابھی پورے ہو جائیں گے۔ اب 15 دن پورے ہونے کے ہیں اور پیسے اس کے پاس میں نہیں ہے کہ اپنے دوست کو لوٹا ہے۔ اب 15 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد بھی وہ نہیں لوٹا سکا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں عدالت میں جاتا ہوں، کورٹ میں جاتا ہوں، اور اب میں وہاں پر جا کر کے تمہارا نام داخل کر دیتا ہوں، اور آپ وہاں پر حاضر ہونا اور میرے قرض کو ادا کرنا۔ اب میں وہاں پر جاتا ہوں۔ اب 30 دن پورے ہو گئے، 15 دن اور پورے ہو گئے۔ اب کورٹ کے اندر وہ آدمی گیا، اب قاضی نے اس آدمی کو بلایا کہ بھائی تم نے اس کے قرض کو ادا کیوں نہیں کیا، اس کے قرض کو ادا کیوں نہیں کیا، اس کا قرض اگر تم ادا نہیں کرتے ہو تو سزا کے مستحق ہو اور تمہاری گرفتاری ہوگی۔ اب تمہیں کورٹ کی طرف سے اتنی مہلت دی جاتی ہے، 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اگر تم نے 1 مہینے کے اندر اس قرض کو واپس نہیں لوٹایا تو پھر تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اب یہ آدمی پریشان، اب یہ دوسرا دوست عاشق رسول تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عاشق تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا تھا۔ وہ اللہ والے کے پاس کے اندر گئے اور جا کر کے کہا کہ میں یوں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، میرا اتنا قرض ہو گیا ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ کے اندر درود پاک پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہارا معاملہ یعنی کہ صاف نہ ہو جائے، اور تمہاری یعنی یہ جو قرض کی ادائیگی ہے وہ پوری نہ ہو جائے، وہاں تک تم اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ میں پڑھتے رہو۔ اب یہ آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا، 27 دن ہو گئے، کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ اب 3 دن کے بعد کے اندر گرفتاری ہونے والی ہے، اور اس کے پاس میں کوئی اسباب نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ اب 28واں دن آیا، کوئی شکل نہیں ہے۔ اب 28واں دن ختم ہو کر کے رات کو سوئے ہوئے تھے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے اس آدمی کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس آدمی سے فرماتے ہیں کہ تم پریشان ہو، تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو، تمہارا یہ قرضہ ہے، اب تمہارا قرض ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں ایک آدمی کے پاس میں بھیج رہا ہوں، تم صبح اس کے پاس میں جا کر کے ان سے بات رکھو، اور وہ آدمی ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس میں جاؤ اور جا کر کے کہو کہ میرا اتنا قرضہ ہے، آپ مجھے قرض دو، اور مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ تو اب وہ آدمی صبح کو گیا
اور علی بن عیسیٰ سے بات کرنی ہے لیکن پریشان ہیں کہ میں اس کے لیے کیا دلیل پیش کروں کہ نبی نے بھیجا ہے اور نبی مجھے رات کو خواب میں آئے ہیں، اس کی کوئی دلیل تو نہیں۔ پھر واپس آیا کہ وہ دلیل مانگے گا، کوئی پروف مانگے گا تو میں پروف کیا دوں گا کہ یہ نبی کا بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس اس آدمی کو خواب میں آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ سے یوں کہو جا کر کے کہ تمہارا روزانہ 5000 کا درود پاک کا نذرانہ، تمہارا روزانہ 5000 درود پاک کا نذرانہ نبی علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے، بس اتنا جا کر کے کہو۔ اب یہ آدمی کو پروف مل گیا کہ یہ آدمی روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور نبی کو پہنچ رہا ہے، اور اس کا معاملہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اسی کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو وہ آدمی چونک جائے گا کہ اس کو کیسے پتا چلا، میں نے تو کسی کو کہا نہیں کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ جا کر کے جب یہ بات اس آدمی سے کہی تو وہ تو خوشی کے مارے جھوم اٹھا، واہ واہ آپ نے کیا بات کر دی کہ میرے کو آج جتنی خوشی ہے اتنا خوشی کا موقع کبھی نہیں ملا ہے، اللہ کے نبی کو میرا درود پہنچ رہا ہے جو میں روزانہ 5000 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ لو یہ تمہارا قرضہ 3000 روپے، جا کر کے تم اپنا قرض ادا کر دو اور دوسرے 3000 درہم لے جاؤ، اس لیے کہ آپ نے مجھے ایک خوشی کی بات سنائی، اور تیسرے اور 3000 لے جاؤ اس لیے کہ آپ قرض تو ادا کر دوں گے، اور دوسرے میں نے آپ کو خوشی کے اندر دیے، اور تیسرے 3000 بیوی بچوں کے خرچوں کے لیے لے جاؤ کہ یہ میں تمہیں آج انعام دے رہا ہوں۔ تو بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک کا فائدہ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے برکات عطا فرماتے ہیں، اس کے فائدے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے دن خصوصاً کثرت سے ساتھ میں پورا دن ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، یا تو کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں ہم ان احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم اتنا نذرانہ پیش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر ہم نذرانہ پیش کر کے نبی کی جو محبت ہے اور نبی سے جو ہمیں عشق ہے اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔